14 اگست پاکستان سے تجدید عہد کا دن، بانیان پاکستان کی جدوجہد اور لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن۔ بے شک آج مشکلات کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ایک مستحکم، مضبوط، طاقتور اور عوام دوست پاکستان بنانے کا مشن جو ہے وہ جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان ایک نوجوان ریاست ہے، اسے دنیا کے نقشے پہ ابھرے صرف 77 برس ہوئے ہیں، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ ہزارہ سال پرانی ہے۔ اس کی جڑوں میں بنی نوع انسان کی چند اولین تہذیبوں سے لے کر 8ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کی آمد کی تاریخ چھپی ہے۔ بلا شبہ پاکستان کو صدیوں نے سوچا ہے، اسے نسلوں نے تراشا ہے۔ بر صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ یہ بات ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے سمجھائی۔ ان کے مخالفین یہ سوال کرتے تھے کہ قائد نے پاکستان بنا کر اس سوال کا جواب دے دیا، لیکن قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ سوال بھی کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستانیت کیا ہے، اور سوال کا جواب بھی بانیان پاکستان بہت سے دانشوروں اور قلمکاروں نے وقتاً فوقتاً دیا ہے۔ اس سوال کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اسی عنوان سے 2018 میں ایک مختصر مگر جامع کتاب ہمارے سامنے آئی، جو آج پاکستانی تعلیمی اداروں میں نصاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے پاکستان کی منفرد قومی شناخت کے 41 عناصر کو بیان کیا۔ پہلے 4 حصوں میں 30 مثبت اور آخری حصے میں 11 غیر اطمینان بخش پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کتاب کے مصنف محترم جاوید جبار صاحب۔ اپنی کتاب کی طرح پہلودار شخصیت کے مالک ہیں، ان کے بہت سے تعارف ہیں، مصنف ہیں، مقرر ہیں، دانشور ہیں، سماجی کارکن ہیں، سیاستدان ہیں، سابق وزیر ہیں اور ابلاغ عامہ کا ایک بہت بڑا اور قداور نام۔ بہت شکریہ جاوید جبار صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تمام پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں جن کا تذکرہ آپ نے کتاب میں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں کہ بانیان پاکستان کا ویژن کیا تھا، اور وہ جو خواب تھا ان کا، آج کا پاکستان ان سے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب آپ کی دعوت کا، اور جو تعارف کروایا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت فخر ہے کہ آج جیسے دن آپ کے ساتھ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا، کیونکہ آج کل کے دور میں بالخصوص جہاں اتنی مایوسی پھیلائی گئی ہے اور جہاں پر اتنی مایوسی موجود ہے مختلف وجوہات کے بنا پر، یہ ناگزیر ہے کہ ہم ایسے دن یاد رکھیں کہ کیا پاکستان کا تصور تھا اور آج کا اصل حقیقت ہماری کیا ہے۔ تصور تھا بہت شاندار، جیسے ہر قوم اور ریاست کا ہوتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ قومی ریاست کا جو تصور ہے، انسانیت کے 7 سے 8 ہزار سال کی تاریخ جو لکھی گئی ہے تحریری طور پر، اس میں سے قومی ریاست کا حصہ صرف 350 سے 400 سال تک مشتمل ہے، ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ یعنی کہ انسانیت نے صرف گزشتہ 350 سے 400 سال سیکھنا شروع کیا ہے کہ قومی ریاست کیا ہوتی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے اس کے حال کے بارے میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ریاست کی، تاریخ کی، عوام کی، شہریوں کی۔ تو جب ہم وہ وسیع طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں، ایک معجزہ ہے۔ ہم بہت ناشکر ہیں، بعض اعتبار سے ہم ناشکر ہیں کہ ہم احساس نہیں رہتا موجودہ غفلت اور بحران کی وجہ سے کہ یہ کتنا ایک خوبصورت تحفہ ہمیں دیا گیا ہے، اور بے شک اس وقت بہت شدید بحران سے گزر رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اس کی بنیادی حقیقت، اس کی بنیادی سچائی، اس میں ہمیں اعتماد نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں اعتماد کھو دیں، یعنی کہ آپ یہی بھول جائیں کہ بھئی آپ کا بھی ایک مقصد ہے اس زندگی میں آنے کا، آپ کے مثبت ایک پہلو کے طرف اٹھانے کا۔ تو آج کے دور میں ختم کرتا ہوں جواب آپ کے پہلے سوال کا، کہ جہاں بہت زیادہ ہمارے پاس بحران جمع ہوئے ہیں، ہم ان پہلوؤں کو نہیں گنتے جو بڑے مثبت ہیں اور جو 240 ملین کی قوم کو زندہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔